فرماتے ہیں کہ کثرت عبادت سے، جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں عرف میں، جیسے نماز، روزہ، تلاوت، کثرت عبادت سے وہ ابدال نہیں بنتا۔ کافر کیسے بنتا ہے؟ کہ وہ کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ ابدال کی پہچان ہے وہ بھوکا بہت رہے گا، بہت بھوکا رہتا ہے، جلدی کھاتا نہیں، کھانے سے وہ اپنے رشتے کو بہت دور رکھتا ہے، کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ اس کی پہلی پہچان یہ ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن کسی کے لیے بھی دل میں کینہ نہیں رکھتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ دلوں کی صفائی سے ابدالیت ملتی ہے۔ بدلیت کا مقام، ابدالیت کا مقام بھوکے رہنے اور دل کو صاف رکھنے سے۔ اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ اگر کوئی اس کو مارے، اس کو ٹھونکے، اس کی پٹائی کرے، اس پہ ظلم کرے، اس پہ زیادتی کرے، اس کو گالیاں دے، پلٹ کر کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ ابدال وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 25 مرتبہ حضور کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب وہ جس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہو تو وہ اس کو گالی کیسے دے گا؟ وہ اس سے بدلہ کیسے لے گا؟ وہ اس سے نفرت کیسے کرے گا؟ یہاں مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ گالیاں دینے والے ولی نہیں بنتے، ایک دوسرے کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کافر کہنے والے ولی نہیں بنتے، کسی سے اپنے نفس کے لیے اور ہوائے نفس کے لیے لڑنے والے کبھی ولی نہیں بنتے۔ ولایت ان کو ملتی ہے جن کے دل صاف ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں بندوں کی دشمنی بیٹھی ہو، اس دل میں یار کی دوستی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ دل تو ایک ہی ہے، اس میں گندگی اور پاکی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دل میں گندگی، اور جس دل میں کینہ کی ناپاکی ہوگی اس دل میں اللہ کے انوار کی پاکی نہیں آ سکتی۔ تو پہلے دل پاک ہوتے، کینوں سے دل صاف ہوتا ہے، تب مقام ملتا ہے ولایت کا مقام۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوتے ولی لوگ، تھوڑا سا اس کی طرف دیکھیں۔ اب تک تو ہم نے یہی انداز دیکھا نا، ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، شوبدے کرنے والے، یہی ہمارے پاس مشہور ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکی دے دیں، تو مجھے روٹی نہیں دیتا میں تیری پیشاب بند کر دوں گا۔ ارے ایک روٹی کے وقت تو پیشاب بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف یوں ہی بات ہے۔ ارے سب لے بھی لے، لیکن پھر کہا جاتا ہے جا، یہ تیرا ظرف تھا، تو نے لے لیا، ہمارا ظرف ہم نے معاف کر دی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ معاف کیجئے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا۔ ہم نے اس پوری حدیث کو فوکس کر دیا کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، مطلب جس کا چہرہ بہت گورا اور نورانی ہو، وہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ گیا، اب وہ ولی ہے۔ اب سارے لوگ پھر میک اپ پر توجہ دینے لگے، اور اب مذہبی اسٹیج پر بھی لوگ میک اپ کر کے آنے لگے، کیونکہ بھئی مجھے دیکھ کر تو خدا یاد آنا چاہیے۔ خدا یاد آنے کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ سفید چمڑیاں دیکھ کر کے خدا یاد آئے گا، ورنہ برطانیہ اور امریکہ کے انگریزوں کو کیا نام دو گے؟ خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے اس کی شفقتیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے گا، کہ جب بندے کی شفقتوں کا یہ عالم ہے تو جس کو اس نے بنایا ہے اس خالق کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے معاف کرنے اور حلم کو دیکھ کر کے منظر پتا چلے گا کہ جب اس کی معاف کرنے کی بندے کی شان یہ ہے تو اس کے خالق کے معاف کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ مفہوم، یہ ہے وہ مفہوم۔ جس وقت فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا نا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، اس دن لوگوں کو پتا چلا یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو جب بندے کے معاف کرنے کا یہ عالم ہے تو اس کے معاف کرنے کا عالم، خدا یوں یاد آتا ہے، خدا یوں یاد آتا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ چہرے پر یہ بات نہیں آتی صادق، لیکن ہم نے صرف چہرے تک محدود کر دی۔ دیکھو خدا کیسے یاد آتا ہے۔ دو تین باتیں اس لیے کہ آج کی محفل میں میں کوئی خصوصی مقرر نہیں ہوں، ویسے بھی میں کوئی مقرر نہیں ہوں، لیکن آپ نے آج کی محفل کے لیے جس خاص مہمان کو بلایا ہے،
ہمارے امیر وہ عنقریب تشریف لانے والے ہیں، اس لیے میں جلدی سے چلنا چاہتا ہوں۔ وہ کینہ نہیں رکھتا، وہ لڑتا نہیں ہے لوگوں سے، وہ آگ نہیں اگلتا، وہ شعلے نہیں اگلتا، بڑی نرم طبیعت ہوتی ہے اس کی، بلکہ اس کا ظرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں پر آنے والی مصیبت کو وہ اپنے سر لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ آج بغداد والوں پر، دیکھو کیسے اولیاء اللہ بچت، آج بغداد والوں پر مصیبت نازل ہونے والی ہے، ہم دونوں مل کر اس مصیبت کو اپنے پر لے لیتے ہیں اور اہل بغداد کو اس سے محفوظ کر لیتے ہیں، اس طرح مصیبتیں ٹلتی۔ ایک بزرگ شہر بغداد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی جوئے کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے اپنا سامان باندھا اور سامان باندھنے کے بعد کہا بغداد اب رہے گا نہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو پاپی لوگ ہیں۔ دوسرے ولی جو ان سے بڑا مقام رکھتے تھے انہوں نے کہا یہ بغداد تباہ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ اس دور کا کتب وہاں کا بغداد معلیٰ کا اہل بغداد کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا، تو کہا ان کے پاپ نہیں دیکھتی قدرت، اس کی مغفرت کی دعاؤں کے صدقے معاف کرتی ہے۔ اس طرح ان اولیاء کے صدقے میں تم محفوظ رہتے ہو، تمہیں بلاؤں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اولیاء کا وجود بڑا قیمتی ہے، تو ولی کینے سے محفوظ ہوتا ہے، بغض سے، حسد سے، نفرتوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت ہمارے سلسلے چشتیہ بہشتیہ کے ایک عظیم بزرگ سیدی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ ہے، اور چونکہ یہ دکن کی زمین بھی اس پر بھی چشتیت غالب ہے، بلکہ دکن ہی نہیں پورا ہندوستان چشتیت کا مرہون منت ہے۔ ہم لوگ قادری سلسلے میں مرید ہونے کے باوجود بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر پیدا ہونے والا مسلمان پہلے چشتی ہے، بعد میں کسی بھی سلسلے سے مرید ہے، اس لیے کہ ہند والوں کو جو ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی ملی ہے وہ سلسلے چشتیہ کی خیرات ہے، اور اس کے عظیم سردار اور عظیم سالار، اس کے عظیم قائد قدوۃ الاولیاء حضور سرکار معین ملت والدین خواجہ غریب نواز کی ذات ہے، جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہند میں اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ تو چشتیت کا جو ہے وہ یہ آفتاب و مہتاب جسے دنیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی، ان کا ایک مرید تھا، بابا فرید کا مرید۔ دیکھو فکر ولایت کیا ہے، ولایت کی فکر کیا ہے، اولیاء کی فکر کیا، ان کی سوچ کیا ہے۔ حضرت بابا فرید کا ایک مرید تھا جو لوہار تھا، وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ مریدوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ جس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ایک کینچی بنائی لوہار نے، اور کینچی بنا کر اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب تحفہ کوئی دیا جائے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر سڑی ہوئی کھجوریں تحفے میں کوئی دے تو اس کو سنت سمجھ کر لے، انکار نہ کرو۔ یہ مت دیکھو کہ سڑی ہوئی ہے، یہ دیکھو کہ تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ کھجور نہ دیکھو، لینا سنت ہے یہ دیکھو، اور دینا سنت ہے یہ دیکھو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ جیسے لینا سنت ہے ویسے دینا بھی سنت ہے، اور تحفے کی سنت یہ ہے جو لو اس سے بہتر دو۔ اب یہاں ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں لینے کی سنت یاد رہی لیکن دینے کی سنت یاد نہ رہی، اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ لینے کی سنت کم ہے، دینے کی سنت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنا دیا ہے اتنا لیا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں سخا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
لے لیا جائے۔ تو انہوں نے جب لوہار نے مرید نے قینچی بنا کر کے لائی تو پیش کیا، بابا فرید نے فرمایا بیٹا تحفہ لینا تو سنت ہے، قبول کرنا تو، لیکن مجھے قینچی مت دے، تحفہ ہی دینا چاہتا ہے تو قینچی دینے کی بجائے مجھے سوئی لا کر کے دے، کیونکہ تو قینچی بناتا ہے تو سوئی بھی بناتا ہوگا، تو یہ لے جا، تحفے کا انکار نہیں، لیکن قینچی کی بجائے سوئی لے کر کے آ۔ جب وہ سوئی لے کر کے آیا تو بابا فرید نے فرمایا پتہ ہے میں نے قینچی کیوں نہ لی اور میں نے سوئی کیوں لی؟ اس لیے کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم قینچی والے نہیں، ہم سوئی والے ہیں، اس لیے کہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو ولی دو کرنے والا نہیں ہوتا، ولی ایک کرنے والا ہوتا، ولی محبت والا ہوتا ہے، ولی پیار والا، اللہ کی مخلوق پر وہ باپ سے زیادہ شفقت والا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے اخلاق موجود ہوتے ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، وہ اللہ کے اخلاق سے مزین ہوتا ہے۔ اور اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ بندوں پر شفقت، بندوں پر مہربانی۔ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھیں کس طرح وہ پیار کرتا ہے اللہ کی مخلوق سے۔ تھوڑی سی آپ توجہ کریں، آج کل ہمارا یہ ذہن بنا ہے تسبیح پڑھتے رہنا، بار بار نفل روزے رکھنا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں اپنے ایک مرید سے مخاطب ہو کر، بیٹے کثرت سے نفل روزے اور کثرت سے تلاوت قرآن اور کثرت سے نفل نمازیں یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ خلق خدا پر مہربان ہو جائے، اس سے شفقتوں کے ساتھ پیش آئے۔ ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں، امام الاولیاء حضرت سیدنا سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑی ذات ہے، اپنے وقت کے عظیم بزرگ ہیں، قطب ہیں، اور اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ ان کو قطب رفاعی بھی کہتے ہیں، سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حسینی سادات میں سے ہیں اور ان کی والدہ حسنی سادات میں سے، یہ بھی نجیب الطرفین سید تھے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے معاصرین میں اس اعتبار سے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے آخری ایام تھے اور ان کا عین جوانی اور شباب کا عالم تھا۔ سیدی احمد الکبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی خانقاہ میں سو رہے تھے۔ دیکھیے ذرا فکر اولیاء، اولیاء کی فکر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک مخلوق سے پیار نہیں کرو گے خالق کا پیار تمہارے دل میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بندوں سے نفرتوں کی بات کرتے رہو، بندوں سے لڑتے رہو اور کہو ہم اللہ سے پیار کرتے، یہ عبث ہے، فضول دعویٰ ہے۔ جس کے دل میں خدا کا پیار ہوگا، جو اللہ سے محبت کرے گا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مخلوق پر باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوگا۔ بلکہ سرکار غوث پاک نے یہی فرمایا کہ اولیاء میں 12 صفت ہوتی ہے، غوث پاک کا فرمان ہے 12 صفت، 2 صفتیں اس میں اللہ کی ہوتی ہے، 2 رسول اللہ کی ہوتی ہے، 2 صدیق اکبر کی ہوتی ہے، 2 فاروق اعظم کی ہوتی ہے، 2 عثمان غنی کی ہوتی ہے، 2 مولا علی کی ہوتی ہے۔ ایسی 12 صفات جب بندے میں پیدا ہو جائے تب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔